میرا سوال ہے کہ آپ جن بلدیاتی اداروں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر اوورآل جائزہ لیا جائے تو میں خاص طور پہ سندھ کی مثال دوں گا، جس کا مجھے پتہ ہے کہ وڈیروں کے ایم پی ایز ایم ایل اے سینیٹرز کے کچن جو ہے نا وہ بلدیاتی اداروں سے چلتے ہیں. اتنا کرپٹ سسٹم ہے کہ یہی کاؤنسلرز، یو سی چیئرمین قبضوں میں، دو نمبریوں میں ملوث ہیں، منشیات، گٹکا مافیا، مطلب میں کیا کیا مثالیں. یہ ان کو جو ملتا ہے وہ تک کھا جاتے ہیں. تو مزید آپ ان کو جو ہے وہ بااختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو سسٹم کو ٹھیک کریں، لوگوں کو ٹھیک کریں، کوئی ادارہ نہیں جو ان کو پکڑے. تو یہ ساری صورتحال. اور دوسری آپ نے میئر کا ذکر کیا، آپ کی مثالیں دیتی ہے ایم کیو ایم ساری چیزیں، لیکن قومی اسمبلی میں نہیں، ڈاکٹر میری تو فاروق نہیں دیتی مثال. ستار اور ایم کیو ایم کے پاس اپنا اتنا بہترین مثالی میئر موجود ہے. ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ نیو یارک والے میئر کو قومی اسمبلی میں یاد کر رہے ہیں. پہلی بات کا جواب میں آپ کو دے دوں، دوسری بات کا جواب آپ جو ہے فاروق بھائی سے ہی لیجیے گا. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اس ہم محکموں کی بات، بلدیاتی محکموں کی بات نہیں کر رہے، ہم بلدیاتی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. جب لوگ اپنے لوگ سلیکٹ کریں گے، کرپٹ سلیکٹ ہو جائیں گے، ان کونسلروں کو، یو سی چیئرمینوں کو گریبان سے پکڑنے کے لوگوں کے پاس اختیارات ہیں. وہ اسی محلے میں رہ رہا ہوگا. آپ ایم این اے، ایم پی، وزیر کو نہیں پکڑ سکتے. وہ تو کسی اپنے حلقے کے کونے سے ووٹ لے کر پورے حلقے کا اگلی دفعہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوں گے جہاں اس ووٹر کے بچے پڑھ رہے ہوں گے. وہ اسی گراؤنڈ پہ رہنے والا ایک عام آدمی ہوگا. اس نظام میں یہ خوبی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکے گا، اور کسی نیب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی اینٹی کرپشن کی ضرورت نہیں. اگلی دفعہ لوگ خود اس کا احتساب کریں گے. 10 لوگ جمع ہوں گے، جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، گریبان سے پکڑ کے اس کو نکالیں گے جو کرپشن کر رہا ہو. آپ اس کو اختیار دیں تو صحیح نا. تو اگر بھئی آپ اگر اوپر لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب نیچے کے لوگوں کو اختیار دیں گے نہیں. تو یہ بالکل اس نظام میں ان بلٹ ایسا میکنزم ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود بخود ہو. یہی تو ہمارا رونا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار. جی شاید بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے.